ملت کے ذہن پڑ سرے پیگار مت بنا. میرے نہ سفر تسی روزانہ تھوڑا تھوڑا کر دے ہو تو ذرا تھوڑا تو جو فرمانی ہے جاگنا جی. ملت کے ذہن پڑ سرے پیگار مت بنا. ملت کے ذہن پڑ سرے پیگار مت بنا. مت چھیر مرتضیٰ کے ملنگوں کو خام کھا. ملت کا ذہن پچھلے نہیں جا کے ملت کا ذہن پر سڑے پیگار مت بنا. مت چھیر مرتضیٰ کے ملنگوں کو خام کھا. سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا. میں انشاءاللہ آگے اپنے مضمون پر شعر آگے دل چل پڑا کہ پڑھتے ہیں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. جسے بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. وہ پاک جتنا بھی ہو پھر بھی پلیت رہتا ہے. اللہ اکبر. جسے بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. جسے بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. وہ پاک جتنا بھی ہو پھر بھی پلیت رہتا ہے. آتا ہے جب محرم کھل جاتا ہے یہ راز. ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. بابا جی مزہ آیا ہے. نہیں تو اللہ جانے تو میں نہیں پتا اگے پیچھے بھی ڈیر نے تجربہ ہے نا. باقی خدا جانے ممبر لات کرنے بعد سیڈ پہ لاگ داسا پتہ نہیں بابا جی کہ کسی فلاسفر کا جملہ ہے. اگر تھوڑا سا بتانے لگا ہوں آپ کو. قبرستان آیا ہوں آج تو اچانک میرے سامنے یہ آگے جو ڈائری پہ لکھا ہوا تھا آسمان سے بڑی بات. بابا جی وہ فلاسفر کہہ گیا. اس نے کہا مجھے فطرت کے انصاف پہ یقین اس دن ہوا تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا محلوں میں سونے والے نرم بستروں پر اور فٹ پاتھ پر سونے والے بندوں کی قبریں اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے. قبر اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے. اس نے کسی کو امیر نہیں بنایا. اس خدا کی ذات نے کسی کو امیر نہیں بنایا, کسی کو غریب نہیں بنایا. وہ جب دنیا میں بھیجتا ہے سب کو ایک رنگ دے کے بھیجتا ہے بابا جی. اور ایسی ہی بات ہے وہ جب بھیجتا ہے تو انسان کو ایک رنگ دے کے بھیجتا ہے. اور جب وہ دنیا سے بلاتا ہے اور ایک رنگ میں بلاتا ہے, وہ ایک رنگ میں بلاتا ہے. اور جب کسی کو وہ بھیجتا ہے تب کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب وہ واپس بلاتا ہے تو انسان سب کچھ یہی دنیا پہ چھوڑ کے جاتا ہے. اب بابا جی اپنے منور رانا صاحب ایک شاعر ہیں, انہوں نے کیا کمال بات کر دی. انہوں نے بابا جی بات کی کیا, انہوں نے توجہ فرمائے گا تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. میں بابا جی اپنے قد تو وڈی گل کرن لگا. اتھے جننے بھی سید بیٹھے نے جنہ بولے تو مینوں سید ہوئی ارمان لگ جاسی. میں شعر پڑھن کی لگا تو جو فرمایا جے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. بڑی لکھی گل کر گئے ہیں بابا جی میں. اور حقیقت ایسے ہے یہ آپ کو میں نے آپ کی دنیا میں رہنے کے بارے میں بتایا ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی نال گل بات کرن دی. ہمارا اپنا عقیدہ ہے اور ہم اپنے عقیدے میں پختہ یقین رکھتے ہیں اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.
کیونکہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ ہمارے مولا کربلا میں جیت گئے تھے، یزید ہار گیا تھا۔ بابا جی میں اپنی نظم کی طرف آ گیا ہوں۔ آج میری نظم کا عنوان ہے ماتمی۔ اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی۔ آج پڑھ لگا میں ماتمیاں دی فضیلت۔ کوئی بھی شاعر ہو نا بابا جی، وہ ماتمیوں کی فضیلت بیان نہیں کرے گا۔ میں ماتمیاں دی جتیاں دا نوکر ہاں تے بندے آج اتھو اٹھ کے اندر ٹر گئے، پتہ نہیں اللہ جانے آج آمن گے علی برام دے ٹائم ہو سی تو سارے ایتھے ہی آمن ماتم کر اللہ خیر کرے۔ میں انہوں دا اعلان کرے نہ پہ آ جاؤ مجلس ہوندی پہ ذکر حسین ہے۔ اچھا کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ میں کہنا پہ بابا افتخار شاہ جی تسی میرے نال بول دی ہو میرے معیار دا، باقی میرے لگ دے سجے کھبے بندے نہیں بھائی کوئی اور چیز بٹھائی۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرس سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ چپ کر گیا یار۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ میرا پتر میں جا کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرس سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی؟ کون سا لفظ؟ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ ٹینشن نہ لے تو ٹینشن وقت ڈھیر ہے، مینوں پڑھن دے آ کر مینوں ٹائم نہ دسیا کر تو، میں تے ذکر حسین کرانا نا۔ اچھا سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا، میں انہاں دے پلے کوئی گل پاس ہم انہاں نوں سمجھ لگ سی نا، کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے۔ سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا، میں پورا پڑھ کے جانا ٹینشن نہیں کوئی گل نہیں۔ سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا۔ میں گیا ملتان تین گمنے دی گل دسا، اوتھے گیا ساڈی نگڑی اوتھے اپنا ساڈا ڈیرا ہے، اوتھے گیا مینوں پیچھے آ کے ہاتھ میرے نے میں انہوں کہ اللہ دا بندہ خوف کر، یہ ساڈا اپنی جگہ جتھے آ کے تساں سانوں دسنا پیا کہ ممبر تو اترو، پیچھے پیر آ گئی ہے ساڈا دربار دا، انہیں آکھیا نا مڑا دا کی کرے نہ پیے شمسی یا چھڑ وے سی تے پتہ نہیں اوتھے بھی لڑدے پئے نے پیچھے۔ اتن دسی گل سن لے، حقیقت بتائیے آپ کو بات، شمسی سر پھیڑے ہوتے ہیں، میں دربار شاہ شمس جاتا ہوں تو وہاں پہ باخدا کوئی انہوں چھیڑ دے نا، ہاں تو دس کے کیوں میں نے کی تھی یہ گل آئے نہیں، میں نے آپ کو حقیقت بتائیے باخدا، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، بے شک کبھی ازما لیجئے گا۔ سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا، سن لے بابری توجہ فرمایا جائے، سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا جس کی ساری عمر مجلا حسین۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا، سن لے جس زبان پہ تولا حسین کا ہے جس کی ساری عمر مجلا حسین کا، آ دیکھ یوں قریب تجلا حسین کا ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین۔ ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا ہے، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں۔ گل کرا لگا بڑے مزے دی، توجہ فرمایا، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں، اس بات سے توجہ فرمایا جی، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں۔ ماتمیاں دی فضیلت دسن لگا، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں، بے شک گناہگار ہے غدار تو نہیں۔ میں سوری شروع کر گیا، اس بات سے خدا کو بھی انکار نہیں، بے شک گناہگار ہے غدار تو نہیں۔ سادات بھی حسین کے اگر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ ماتمی نہیں۔ بولو بولو صدا علی کلندر آخری شعر پڑھنے لگا جو گلفان کال پہ
जिस जिसकी मोहम्मद से घराने से बनी है, जिस जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है। मैं बताने लगा हूं आपको बात, जिस जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है वो शख्स जमाने का मुकद्दर का धनी है। बाबा जी तवज्जो फरमाया दे। आज मैं बात मियां जी फजीलत मैं बड़े अदब नाल पढ़नी है, लेकिन मातमी तुर गए हैं उठ के अंदर लंगर बना दे बैठे। जिस जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है, मैं मुसाहिब पढ़ने लगा इस बात तो तवज्जो फरमाया जे, जिस जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है, जिस जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है वो शख्स जमाने का मुकद्दर का धनी है। वो तेरे धमाकों से बला खाक डरेगा, वो तेरे धमाकों से बला खाक डरेगा, जिस शख्स के मामूल में जंजीर धनी है। अल्लाह अकबर। जिस शख्स के मामूल में जंजीर बनी है, जिस जिसके मोहम्मद के घराने से बनी है वो जमाने का शख्स मुकद्दर का धनी है और वो तेरे धमाकों से बला खाक डरेगा। जिस शख्स के मामूल में जंजीर बनी है, जन्नत से आएगी सदा, जन्नत से आएगी सदा, रोको न फरिश्तों इसको, ये गुनाहगार सही पंजतनी है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे हुसैन के अज़ादारों की शफाअत फरमाएंगे। हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह। मातम ज़ैनब की हसरत है। अहले मदीना को पता चल गया था कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। जब मौला इमाम में जाफिर सादिक के घराने से रोने की और मातम करने की आवाज आती थी ना, अहले मदीना को पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। पहली अल्लादारा जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं हुसैन बादशाह की। जब आई है ना अपने भाई के लाशे के ऊपर कटे हुए सर को देखा तो फरमाया, भाई हुसैन लोग तुझे बागी कहते हैं, अगर मैंने तुझे नमाजी न बनाया तो मेरा नाम ज़ैनब ही नहीं है। अगर मैंने तुझे नमाजी न बनाया तो मेरा नाम ज़ैनब ही नहीं है। ज़ैनब करबला से चली, हर जगह पे नमाज पढ़ती और बुलंद आवाज से कहती, मेरा नमाजी भैया मारा गया है। बस से रोने के लिए दो जुमले कहना चाहता हूँ। अली की बेटी एक दिन बैठी नमाज पढ़ रही थी, वो मुकाम बड़ा ही अजीब था। सूखे हुए दरख्त के नीचे अली की बेटी नमाज पढ़ रही थी। अली की बेटी के सर के ऊपर चादर नहीं थी, बंधे हुए हाथ थे अली की बेटी की। शिमर मलून हारिस बिन नौफल ने पूछा, किधर बैठी है अली की बेटी? लोगों ने कहा, वो सूखे दरख्त के नीचे बैठकर नमाज पढ़ रही है। इस शिमर ने धोर लगाई बीबी की तरफ, इस शिमर ने धोर लगाई बीबी की तरफ। इसने हाथ में ताज़ियाना उठाया, एक जाके बीबी के सर के अंदर ऊपर मारा, एक ताज़ियाना इसने बीबी के पुश्त के ऊपर मारा। बीबी की रोने की सदा बुलंद हुई। बीबी ने खून अपने हाथों में लिया और अब्बास के लाशे के पास गई और कहा, अब्बास तेरे सहारे मैं छोड़ के आई थी मदीना, देख तेरी मुर्शदजादी को तमाचे मारे जा रहे हैं, तेरी बीबी को कादियाने मारे जा रहे हैं। रोने के लिए जुमले काफी हैं। बीबी चली गई शाम के बाजार, कूफे के बाजार में। बीबी चली गई कूफे के बाजार में, चराग रोशन थे। अब आप मुझे पूछेंगे नहीं चराग क्यों रोशन थे। बीबी चली गई कूफे के मदार के अंदर,
چراغ روشن تھے, لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے. آپ پوچھیں گے نہیں کیوں لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے؟ علی کی بیٹی آئی جس نے علی سے بدلہ لینا تھا, اس شمر نے بی بی کو پتھر مارنے شروع کیے. وہ ہاتھ پہ بی بی کے سر سے لہو شروع ہوا, بی بی نے رونا شروع کیا, عباس تیرے سہارے میں چھوڑ کے مدینہ آئی.